السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم سورہ ناس شروع کر رہے ہیں. سورہ ناس جو ہے قرآن کی آخری سورت ہے اور اس کا آغاز ہوتا ہے اس آیت سے، کل اعوذ برب الناس. آیت کے شروع میں کل ہم پڑھ چکے ہیں، کہہ دے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، رب سے. اب الناس پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس پہ کیسے غور کیا جا سکتا ہے. تو میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاؤں گا اور پھر آپ وہاں سے اپنے غور و فکر کا آغاز کریں. کہہ دے میں پناہ مانگتا ہوں رب سے انسانوں کا. یہ اعوذ کے سلسلے میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ ورڈ بتاؤں گا کہ یہ تعویذ ایک لفظ ہے، تے این واو یہ اور زال. یہ تعویذ جو اکثر استعمال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ کیا ہے؟ تعویذ تعویذ کا مطلب ہے کہ پناہ میں لینا، پناہ میں لینا. تو یہ جو تعویذ لکھا جاتا ہے وہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کی کوئی پرابلم ہے، اس پرابلم سے آپ کو پناہ میں لیا جا رہا ہے. جس کے لیے تعویذ لکھا گیا ہے اس کو پناہ میں لیا گیا ہے، اللہ کے کلام کی پناہ میں اس کو رکھا گیا ہے، تو وہ تعویذ ہے. خیر، میں پناہ مانگتا ہوں رب سے جو کہ انسانوں کا رب ہے. ملک، یہ ملک کہتے ہیں، میم لام کے اوپر اگر زبر آ جائے، میم لام زبر کاف، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، جس سے ملائکہ بنا. لیکن لام کے نیچے اگر زیر ہو تو ملک. الناس وہی ناس آ گیا، تو ملک جو ہے وہ بادشاہ ہے. یہ جو ہمارے ذات ہوتی ہے پاکستان میں کہ ملک ایک ذات کا بھی نام ہے، تو وہ جو ملک ہے وہ بیسیکلی وہ بادشاہ ہے. الناس انسانوں کا. یعنی وہ خود کو ملک کہلوانا پسند کرتے ہیں. تو ملک الناس، اللہ تعالیٰ ملک ہے انسانوں کا. الہ الناس، الہ یعنی الہی، انسانوں کا. انسانوں کا انسانوں کا رب، انسانوں کا مالک، انسانوں کا الہی. اب ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. رب کا لفظ بہت آ چکا ہے اور ہم اس پہ تھوڑی بہت بات بھی کر چکے ہیں. رب کے لیے آپ ایک لفظ ذہن میں رکھ لیں کہ تربیت، اندر کسی چیز کو تیار کرنا، یا کہ ضروری نہیں اندر یعنی کسی بھی طرح کسی چیز کو تیار کرنا. یہ جو سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کو تربیت کہتے ہیں عربی میں. تربیت یعنی کسی کو پچکارنا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا. تو اگر آپ نے کسی کی تربیت کی یعنی کہ آپ نے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا. تو رب سے ہی نکلا ہے وہ بھی. تو رب کے بہت سارے معنی ہیں. گھر کو سنبھالنے والے کو بھی رب کہتے ہیں، رب البیت. جو جہاز کو سنبھالتا ہے اس کو ربان کہتے ہیں. اچھا، جو کسی چیز کی شکل کو بدل دے اس کو بھی ہم مرب کہتے ہیں. جیسے یہ جس سے مربع نکلا، جیسے ہم اگر سیب کا مربع ہے تو سیب نظر نہیں آتا اس میں، لیکن وہ سیب سے ہی پیدا ہوتا ہے، تو وہ مربع یعنی وہ شکلیں بدلنے والا، ایک شکل سے دوسری شکل میں ڈھالنے والا، وہ بھی رب ہے. رب کے بہت سارے میننگ ہیں. یہ بہت فصیح لفظ ہے اور بہت پرانا قدیم لفظ ہے. اس کو یہاں تک کہ توریت اور زبور اور انجیل ان میں بھی استعمال کیا گیا ہے. رب کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، وہیں سے عربی میں آیا. عربی میں تو رب کے بہت سارے معنی.
تو کل اعوذ برب الفلق کہتے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں بھی انسان، یہاں بھی انسان، یہاں بھی انسان، یہ انسان اتنا اہم کیوں ہو گیا؟ تو یہاں انسان اتنا اہم کیوں ہو گیا؟ اس کی پہلی جو وجہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ رب تو سب کا ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ تو سب کا ہے، اور اللہ تعالیٰ الہی بھی سب کا ہے. تو الہی یعنی معبود، اس پہ ہم مزید بات کریں گے. الہی یعنی معبود. تو اللہ تعالیٰ انسان، رب، بادشاہ اور الہی سب کا ہے، لیکن انسان کو کیوں اسپیسیفائی کیا گیا؟ تو یہاں پر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا. بہت ساری صفات انسان کی بتائی ہیں، اس میں یہ ایک صفت بتائی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ سورہ التین ہے. تین یہ انجیر کو کہتے ہیں. تو یہ 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس کا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی کہ ہم نے انسان کو بیسٹ فارمولوں سے بنایا. بہترین ڈیزائن، بہترین فارمولہ انسان کو بنانے کے لیے ہم نے استعمال کیا. تو یہ احسن کا جو لفظ ہے یہاں پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. احسن کا مطلب ہے بیسٹ، دا بیسٹ. تو یہ انسان ہے جس کا فارمولہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ اکیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا تو انسان کو بھی بنایا. تو سب مخلوقوں کے کوئی نہ کوئی فارمولے تو ہوں گے، کوئی نہ کوئی ڈیزائن تو ہوگا. تو جو انسان کا جو ڈیزائن تھا، جو انسان کا فارمولہ تھا، دیٹ واز دا بیسٹ فارمولہ. تو اسی بیسٹ مخلوق کے رب کی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انسانوں کے ساتھ بالکل، یعنی جو سب سے قریب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ رب ہے، وہ انسان ہے. اب انسانوں میں ہی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، انسانوں میں ہی دین کی تکمیل کی گئی. یوم اکملت لکم دینکم، کس پہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن میں آئے؟ انسانوں میں آئے. تو رحمت للعالمین کا لقب یا اس کا درجہ، اس کا مقام کس کو ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں آئے. تو انسان کی جو مین جو ہے اس کی برتری ہے دوسری مخلوقوں پر، وہ یہ ہے کہ انسان کا فارمولہ بیسٹ ہے. اس کے بعد اس برتری میں مزید اضافہ ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں آئے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں میں آ جاتے تو پھر انسانوں کا درجہ بے شک بیسٹ ہوتا، لیکن ان کی کیٹیگری سیکنڈ ہوتی. لیکن ہماری کیٹیگری فرسٹ ہوگی، کیونکہ ایک تو ہمارا فارمولہ احسن تقویم، اور ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے جن پہ دین کی تکمیل ہوئی، جن کو رحمت للعالمین کا مقام ملا. اب رب الناس، ملک الناس. اب ملک کے اوپر غور کریں. ملک جو ہے وہ بادشاہ کو کہتے ہیں. جو بادشاہی نظام ہوتا ہے اس میں ساری زمین، ساری ملکیت ہر چیز کی، مثلا یہ جس کمپیوٹر پہ میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ اس کے پیسے تو میں نے ادا کیے ہیں، لیکن اگر اس ملک کا بادشاہ کہے کہ مجھے یہ لیپ ٹاپ دے دو تو اس کا مطلب ہے میں اس کو انکار نہیں کر سکتا. ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی جس کو انکار نہیں کیا جا سکتا، جس کی ساری ملکیت ہے، جو جب چاہے لے لے، جب چاہے دے دے، جو آپ کو پھلنے پھولنے دے، آپ کو گزارا کرنے دے، آپ کو خوشی منانے دے، آپ کو غم منانے دے، جو آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دے، اور چاہے تو آپ کو پکڑ بھی لے، چاہے تو آپ کو عطا کر دے، چاہے آپ سے چھین لے. تو وہ ملک ہے، بادشاہ ہے. ذرا بادشاہی نظام کو ذہن میں رکھیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسانوں کا بادشاہ. تو آپ اس پہ غور کریں، ملک جو ہے بادشاہ ہے. الہ الناس. اب الہی کے لیے یہاں پر آپ کو ایک حوالہ دینا چاہوں گا غور و فکر کے لیے، کہ ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے یا فلسفے کا ایک حصہ ہے، وہ اس کو کہتے ہیں الہیات. انگلش میں کہتے ہیں الوہسٹک. الوہسٹکس، جیسے فزکس ہوتا ہے ویسے الوہسٹکس ہوتا ہے. اس مضمون میں یہ پڑھا جاتا ہے، یہ مطالعہ کیا جاتا ہے کہ زمین کے اوپر معبود کا کانسیپٹ کہاں سے آیا. یعنی بہت سارے مذاہب ہیں، ان میں ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم انسان، ہمارے حیوان، ہمارے
پرندے, ہمارے درخت, ہماری ہوا, یہ کوئی سسٹم ہے, کہیں سے چل رہا ہے, کوئی نہ کوئی اس کا کنٹرول سینٹر ہے. تو وہ کنٹرول سینٹر اور کہیں سے تو یہ بنا ہوگا, کسی نے تو بنایا ہوگا, کیونکہ وہ سامنے تو نہیں ہے, لیکن اس ہستی کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ معلومات ضرور ملتی ہیں. ہر مذہب کسی ہستی کی بات کرتا ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی, سامنے, آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. اور وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی الہی ہے. زمین سے, زمین کی وہ زمین کا وہ باسی نہیں ہے وہ, لیکن وہ زمین کے اوپر اپنے سارے اختیارات کو استعمال کرتا ہے. وہ زمین کو چلاتا ہے, لیکن وہ زمین کا پابند نہیں ہے. تو زمین سے باہر کی کوئی ہستی ہے جو کہ زمین کو چلا رہی ہے, تو وہ اس ہستی کو الہی کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا ارتھ. یہ زمین ہے جی, یہ زمین, یہ اس کا آربٹ, یہ نظام شمسی, یہ سارا جو سسٹم ہے, اس سسٹم کا وہ قیدی نہیں ہے, اس سسٹم کا وہ قیدی نہیں ہے, لیکن وہ اس سسٹم کو چلا رہا ہے. تو اس سسٹم کو چلانے والا, وہ ہستی, وہ ذات, اس کے بارے میں جو تجسس کیا جاتا ہے, ادھر ادھر سے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں, اس کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کو الہیات کہتے ہیں. تو الہیات میں نارملی کیا کیا جاتا ہے کہ جو مذہب اور لا مذہب دونوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. لا مذہب اور مذہب دونوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے, تو پھر الہیات بنتی ہے. اس کے بغیر الہیات نہیں بنتی. تو الہیات, الہ الناس, اللہ کہہ رہا ہے کہ جو الہی کانسیپٹ ہے تمہارا, عبادت کا جو کانسیپٹ ہے, جو مذہب کا کانسیپٹ ہے, اور جو بے مذہبی کا بھی کانسیپٹ ہے, یعنی مذہب بھی اور دہریہ پن بھی, دونوں کا جو انسانوں میں جو مالک ہے, وہ میں اس کی پناہ مانتا ہوں, الہ الناس. تو یہ یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں, باقی آپ غور و فکر کریں, اس سے اگلی آیت کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. شکریہ.